بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین کرام، 72 شہیدان کربلا کی زندگی میں آج ایک ایسی ذات گرامی کا تذکرہ ہم کریں گے اور ان کی زندگی نامہ مختصر بیان کریں گے کہ جن کو یہ افتخار میسر ہے کہ ان کے والد گرامی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے عاشق اور راہ علی میں شہید ہوئے. یعنی باپ عشق علی میں جان دیتے ہیں اور بیٹے عشق حسین میں شہید ہوتے ہیں. یہ عظیم ہستی ہے کہ جن کا نام تاریخ میں عامر ابن مسلم بن حسان کہا گیا ہے. جناب عامر کی عظیم شخصیت ہے. یہ بصرہ کے رہنے والے ہیں اور ان کے والد کا ایک ہی نام ہے تاریخ میں اور اسی نام سے وہ مشہور ہیں، یعنی جناب مسلم علیہ السلام، کہ جو امیر المومنین علی علیہ السلام کے شیعہ پیروکار، محب، چاہنے والے اور ان کے اصحاب میں سے تھے. جناب مسلم کے جو والد ہیں یعنی جناب عامر کے دادا، ان کے نام میں اختلاف ہے. کسی نے طریف کہا ہے، کسی نے حسان بن شریح العبدی کہا ہے. لہٰذا جناب عامر کو جو نسب دیا جاتا ہے، جس قبیلے سے نسبت دی جاتی ہے، اس قبیلے کو سعدی بھی کہا گیا، قیسی بھی کہا گیا، جو بصرے کا بہت ہی مشہور اور معروف قبیلہ ہے. لہذا آپ کو کچھ لوگ المطوری بھی کہتے ہیں. کرب و بلا میں جب آپ امام حسین کی نصرت کے لیے آئے تو آپ 50 سال کی سن رکھتے تھے. 50 سال کی عمر میں یہ عاشق حسین کرب و بلا میں وارد ہوتے ہیں اور نصرت حسین میں اپنی جان دے دیتے ہیں. آپ کے نسب کے بارے میں کسی نے عامرات ابن سعد بھی لکھا ہے. بہرحال اختلاف روایت آپ کے وطن میں بھی کیا گیا ہے. کسی نے کہا کہ آپ جو بصرہ کے قبیلہ عبد القیس سے تھے، کہ جو حقیقت میں اتری عربستان سے یا عرب کے اتری علاقہ وہاں سے ہوا کرتے تھے، اور یہ عدنانی قبیلہ تھا. اور اس قبیلے نے سفر کیا اور بصرے میں اپنا ڈیرا ڈالا اور مقیم ہو گئے. اس کا 2 شاخ نکلا، عبدی اور سعدی. ایسے کسی نے کہا آپ عبدی ہیں یا سعدی ہیں. بہرحال دونوں صورت میں یہ عدنانی قبیلے سے ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ بصرے کو چھوڑ کر القطیف، جو آج کے سعودی عرب کا علاقہ ہے اور جہاں اکثریت شیعوں کی ہے، امام بارگاہیں، مساجد وغیرہ موجود ہے اور علماء کرام بھی موجود ہیں، عزاداری بھی ہوتی ہے، لوگوں نے کہا القطیف میں جا کر بس گئے تھے. لہٰذا آپ القطیف سے آئے ہیں کرب و بلا میں، یا القطیف سے بصرہ میں، پھر بصرہ سے ملحق ہوئے ہیں حضرت یزید بن ثبیت کی دعوت پر ماریہ کے گھر سے. انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہم کریں گے. اس طریقے سے بہرحال آپ کی ایک عظیم شخصیت ہے، آپ کی فضیلت ہے، متعدد فضائل ہیں، جس میں عمدہ فضیلت یہ ہے کہ آپ صحابی امام حسین علیہ السلام میں سے ہیں، انصار امام حسین علیہ السلام میں سے ہیں. آپ امام علی علیہ السلام کے ماننے والے بصرہ کے شیعہ گھرانے سے ہیں، اور آپ کے والد کی طرح
آپ بھی امیر المومنین علی علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے ہیں۔ جناب مامقانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کے والد گرامی حضرت مسلم جنگ صفین میں امیر المومنین علی علیہ السلام کے رکاب میں آپ کی حمایت میں شہید ہوئے ہیں، اور جناب مسلم عبدی اس طریقے سے درجہ شہادت پہ پہنچتے ہیں، لہذا حضرت عامر فرزند شہید ہیں، راہ خدا میں شہادت نصیب ہوئی ان کے والد محترم کو۔ یا جملوں کو بدل کر کہہ دوں، باپ عشق علی میں اور بیٹا عشق حسین میں شہید ہو رہا ہے۔ شیخ طوسی نے آپ کو اصحاب امام حسین علیہ السلام میں شمار تو کیا ہے، لیکن مجہول شخصیت بھی کہا ہے کہ یعنی آپ کی شخصیت کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں معلوم ہے۔ بہرحال اتنا ہی کافی ہے کہ آپ بصرے کے بزرگ شیعوں میں حساب ہوتے تھے، اور ماریہ بنت سعدیہ منقذ کے گھر پہ جو شیعوں کا اجتماع ہوتا تھا، خفیہ جلسہ ہوتا تھا، علمی، سیاسی، فرہنگی، کلچرل جو بھی اجتماعات اور نصرت امام کے لیے جو گفتگو ہوتی تھی، اس میں آپ پیش رہتے تھے۔ چونکہ جناب ماریہ جو محدثہ بھی ہیں، جن کی تشویق سے متعدد لوگوں نے نصرت حسین علیہ السلام میں شرکت کی، اس میں سے ایک جناب عامر بھی ہیں کہ جناب ماریہ کی تشویق نے آپ کو کربلا میں بھیجا۔ آپ جناب ماریہ کے جو راہ حسین علیہ السلام میں اپنے گھر بار لٹا دیتے ہیں، اور عزائے حسینی کے لیے دنیا کا معصوم کے علاوہ غیر معصوم کا جو پہلا امام باڑہ ہے، وہاں سے آپ نے انرجی لی، وہاں سے درس لیا اور عشق حسین میں چل پڑے۔ ہاں، امام حسین علیہ السلام کا جو ایلچی یعنی سلمان بن زرین جب شہید ہوئے، عبید اللہ ابن زیاد نے بصرہ میں ان کو شہید کر کے ان کا سر مقدس کو لٹکوا دیا، تو جناب عامر نے اس منظر کو دیکھا اور اس ظلم کے خلاف ان کے دل میں ایک نفرت پیدا ہوئی، اور وہ عبید اللہ ابن زیاد کے خلاف قیام کرنے کی انہوں نے سوچا۔ پھر راہ حسین ان کو ملا اور نصرت حسین علیہ السلام میں وہ چل پڑے۔ لہٰذا امام حسین کی ایلچی کے شہادت کے شاہدوں میں سے وہ ہیں۔ حضرت عامر کے بارے میں ایک عمدہ نقطہ یہ ہے کہ آپ کرب و بلا میں امام حسین کی نصرت کے لیے تنہا نہیں جاتے، بلکہ آپ اپنے غلام کو بھی لے کر چلتے ہیں۔ جی ہاں، جن کی مختصر زندگی ہم بیان کر چکے ہیں، جناب سالم جو ان کا غلام تھا، ان کو لے کر چلتے ہیں، ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ میں جملوں کو بدل کر کہہ دوں، ہمارے قوم میں کچھ لوگ تنہا چلنے والے ہیں، اکیلے چلنے والے ہیں، راہ حق پر، راہ حسین پر، راہ عدل پر، اچھے کاموں میں اکیلے نکل جاتے ہیں۔ لیکن فضیلت یہ ہے کہ راہ حق میں، نیک کام میں، اچھے کاموں میں، عدل و انصاف کو اور دعوت حق کے لیے، فلاح و بہبودی قوم کے لیے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، غریبوں کی ہیلپ کرنے کے لیے، یتیموں کو پناہ دینے کے لیے، مجموعاً جتنی بھی نیکیاں ہیں اور اچھے کام ہیں، اس میں تنہا سے بہتر یہ ہے کہ ساتھی بھی ڈھونڈ لیں اور اس پر اثر اتنا کریں کہ اس کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ اس کو فارسی کا ایک بہترین جملہ ہے، تک خور نہیں ہے بلکہ اپنے ساتھ بھی وہ لے کر آتے ہیں، یہ بہترین شخص ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے جوان مجلس میں جا رہے ہیں، اکیلے ہیں، چل پڑے، راستے میں بہت سارے دوست ملے، ان کو دعوت ہی نہیں کی نیک کام کے لیے، اور اکیلے پہنچ گئے کہ صاحب ہم ثواب لے کر آ گئے ہیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے، دوسروں کو لے جانے میں کیا ہے؟ نہیں، بلکہ جنت میں ان کی تعداد زیادہ ہوگی کہ جو اپنے ساتھ
دوسروں کو لے کر آتے ہیں، دوسرے کے اوپر اچھے کاموں کی اثر وہ ڈال دیتے ہیں اور اپنے ساتھ کارواں جوڑ کر آتے ہیں۔ لہٰذا جناب عامر علیہ السلام تنہا نہیں آئے، بلکہ وہ اپنے غلام کو لے کر آئے، اور غلام بھی امام حسین علیہ السلام کے اوپر شہید ہو گئے۔ جی ہاں، جناب عامر بصرہ میں ایکٹیو شیعہ تھے، فعال شیعہ تھے۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کو وہ محب، وہ شیعہ، وہ زادار چاہیے جو ایکٹیو ہو، ورنہ بصرہ میں بہت سے لوگ امام حسین سے محبت کرتے تھے اور دعوادار تھے، مگر وہ دل سے حسین کو مانتے تھے، محبت کرتے تھے، عمل سے انہوں نے نہیں دکھایا۔ ضرورت عمل سے دکھانے کی ہے۔ بہرحال جناب عامر علیہ السلام بصرہ کے ایکٹیو شیعوں میں سے تھے۔ آپ بھی یزید بن ثبیت کی دعوت پر اور جناب ماریہ کی تشویق پر یہ 7-8 سے 9 لوگوں کا جو کارواں ہے، یہ قافلہ نکلا، اور جب یہ حضرت مسلم کی شہادت کی خبر سنتے ہیں اور کوفیوں کی بے وفائی کے بارے میں سنتے ہیں تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے۔ اب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ جب حضرت مسلم بے دردی کے ساتھ شہید ہوئے ہیں تو امام حسین کو بھی شہید کیا جائے گا، لہٰذا امام حسین کی نصرت کے لیے بصرہ سے یہ نکلے، اور نکلنے کے بعد اپنے غلام یزید بن ثبیت، عبداللہ ابن یزید بن ثبیت اور عبید اللہ جناب ادہم، متعدد یہ 8 سے 9 آدمی کا جو کارواں تھا انصار امام حسین علیہ السلام کا، یہ پہنچے اور منزل ابتح پر امام حسین علیہ السلام کو یہ تلاش کرتے رہے اور امام حسین ان کو تلاش کرتے رہے، آخر میں ملے۔ اور امام حسین علیہ السلام سے جب یہ ملے تو تاریخ میں یہ جملہ ہے، وَجَاءَ إِنَّهُ رَاءَ عامر بن مسلم الامام، امام سے ملاقات کی انہوں نے، قال لہو، تو امام کو دیکھتے ہی جناب عامر نے کہا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ ثم اخبرہ بالذی جاء بہ، پھر انہوں نے بتایا کہ بصرے میں محبان حسین کے ساتھ، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، ماریہ کے گھر پر عبید اللہ ابن زیاد نے کیسے دھاوا بولا، حملہ بولا، کیسے شیعوں کا محاصرہ کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بصرے کے احوال اور حالات کو ان سے سنا، فَدَعَا لَهُ الْإِمَامُ بِخَيْرٍ، جی ہاں، امام علیہ السلام نے جناب عامر کو دعائے خیر دی، یعنی عامر اس شخصیت کا نام ہے کہ جو حسین علیہ السلام کی دعا لیتے ہیں۔ زیارت ناحیہ میں اس شخص کے اوپر آخری امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف زیارت ناحیہ مقدسہ میں آپ پر سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ عامر ابن مسلم۔ زیارت رجبیہ میں بھی آپ کا تذکرہ ہے، آپ کرب و بلا میں آئے اور مکے سے لے کر کربلا تک متعدد قافلہ، متعدد لوگ آتے رہے اور حسین کی نصرت میں جڑتے رہے، مگر نکلتے رہے، کوئی ڈر، کوئی خوف، لیکن استقامت کے ساتھ آپ بھی اور آپ کے غلام سالم دونوں امام کی نصرت میں رہے، خدمت امام حسین کرتے رہے۔ اپنے غلام کو تاکید کی کہ قافلہ حسینی کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو۔ کرب و بلا میں آئے اور حملہ اولا میں جب عمر سعد نے 10,000 کے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ انصار حسین علیہ السلام اور اصحاب امام حسین کے اوپر تیروں کی بارش کرو، تو جناب عامر بہادری کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، بہادری کے ساتھ وہ لشکر باطل کو فنار کر رہے تھے، مگر دور سے تیروں کا یہ ہجوم تھا، تیروں کی بارش تھی۔ جناب عامر علیہ السلام اس حملہ اولا میں متعدد تیر آپ کے بدن میں لگے، پیشانی مقدس پر
آپ کا ایک تیر پیوست ہو گیا جو سر سے آر پار ہو گیا۔ نصرت حسین علیہ السلام نے آپ نے اپنی جان کو قربان کیا، اور آخری جو جملہ تھا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔